سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو سنتی ہے، دیکھتی ہے مگر خود سامنے نہیں آتی، وہ دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! رات کی تاریکی میں اندیکھی مخلوق کی تلاش۔ پھر سے اسی مخلوق کا لایا ہوں ایک واقعہ آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشل۔ کچھ وقت پہلے ایک عامل میرے پاس آیا، انتہائی گھبرایا ہوا اور چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے آرام سے بٹھایا، چائے پلائی، مگر جو حیرت زدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ مسلسل اس عامل کی آنکھیں ادھر ادھر کسی نایانی صورت کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بات شروع کی، بھائی میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ وہ آہستہ سے بولا، بڑی عجیب مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ آپ علم جنات پڑھے ہوئے ہیں اور جانتے بھی ہیں، بڑی امید لے کر آیا ہوں، شاید آپ کچھ کر سکیں۔ میں نے کہا کوشش کر لوں گا، مگر بات کیا ہے؟ پھر وہ بولا، کچھ دن پہلے میں نے ایک چلہ کاٹا تھا اور میں نے اس جن کو بھی حاضر کر لیا تھا، میرے سارے کام بھی ہونے لگے تھے، مگر مصیبت یہ تھی وہ ہر وقت اب مجھے تنگ کرتا ہے، بھیجوں بھی تو جاتا ہی نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بہت پریشان ہے، اور پھر وہ کہنے لگا اس کی شرارتیں بھی بہت بڑھ چکی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم کالے جادو کے علم سفلی کا چلہ کر کے آئے ہو؟ اس نے سر جھکا کے کہا، جی وہی کیا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو یہ علم کفر کی میراث ہے؟ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہارا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اگر تم سچے دل سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کرو گے اور دوبارہ کبھی بھی یہ کام نہ کرنے کا وعدہ کرو گے۔ اس نے فوراً کہا، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس عمل پر معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ہاتھوں کو پکڑ کے رو پڑا۔ میں سمجھ گیا تھا یہ ندامت کے آنسو ہیں۔ میں نے کہا، پریشان نہیں ہونا، اب اس کا حل نکالتے ہیں، مگر تمہیں کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا ہوگا۔ وہ فوراً راضی ہو گیا اور میں کچھ وقت اس کے اثرات کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے کہا، وضو کر کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اس نے وضو کیا اور میرے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے بسم اللہ کر کے عمل شروع کیا۔ کمرے میں ضرورت سے زیادہ خاموشی چھا گئی اور کچھ وقت بعد پھر ایک حرکت محسوس ہوئی۔ وہ آ گیا تھا۔ ایک پرچھائی ہمارے سامنے کھڑی اپنے موجود ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھ سے کلام کر، کیا نام ہے تمہارا؟ ایک خوفناک بھاری آواز گرجی، ابن عزا۔ میں سمجھ گیا یہ دنیائے تاریخ کی مشہور چڑیل عزا کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا، واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے۔ وہ پرچھائی بالکل خاموش کھڑی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک میرے ٹیبل پہ رکھا ہوا چھوٹا گلدان اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا اس عامل کو لگا۔ ایک شدید درد سے عامل کی آواز نکلی، مگر میں نے اسے نہ اٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ درد میں بلکتا بیٹھا رہا۔ میں نے عمل پورا پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کی بار وہ پرچھائی بے چین سی ہو گئی اور پورے کمرے میں گھومنے لگی۔ میں عمل متواتر پڑھتا جا رہا تھا
وہ پرچھائی خوف پھیلانے کی خاطر دہشت کا ماحول بنا رہی تھی، اور پھر وہ پرچھائی اچانک غائب ہو گئی۔ میں جانتا تھا وہ یہی ہے، مگر نظر کا دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا، مگر وہ یکا یک بالکل میرے چہرے کے قریب آ گئی۔ میں نے پاس پڑے زمزم کے پانی سے ایک ساتھ کچھ چھینٹے پھینکے۔ وہ اس پرچھائی پر جیسے ہی گرے، ایک خوفناک شور نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ بری طرح اذیت میں تھی، اور پھر غیر معمولی طور پر کمرے میں روشنی بڑھ گئی۔ جو اس پرچھائی کے آنے پر اندھیرے کچھ گہرے ہوئے تھے، وہ ایک دم اب ختم ہو رہے تھے۔ وہ چلی گئی تھی، وہ جا چکی تھی۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے نقصان کا باعث بنے۔ جنات مذاق نہیں ہوتے، یہ بھی مخلوق ہیں، ایک بہت طاقتور مخلوق۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ کامنٹ کر کے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ ملتے ہیں ایسے کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔